بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جنات کے بارے میں فرمائیے کہ جنات دھوکہ دے جاتے ہیں یا ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی، انسان اتنا بلند ہے کہ انسان ان کی گرفت میں نہیں آتا، یعنی جنات کی گرفت میں نہیں آتا۔ انسان کا ظاہر جتنا وہ دیکھ لیتے ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر کسی نے کل کچھ کھایا ہے یا آج کچھ کھایا ہے، یہ تمام چیزیں موکلات والے بتا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندہ موکلات والی ایک خاتون کے پاس گیا، وہ سر الرحمان کی عامل تھی، اور اس سے پوچھا کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ تو اس موکلہ نے کہا کہ آپ کی جو چیز گم ہوئی ہے وہ زیور ہے، اور وہ فلاں جگہ پر فلاں کٹورے کے اندر رکھا ہوا ہے، اور غلطی سے رکھا گیا ہے، کسی نے چوری نہیں کیا۔ اس شخص نے جا کر دیکھا تو زیور واقعی وہاں موجود تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موکل کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر وہ اپنی طرف سے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایسا ہو جائے گا۔ فرض کرو کہ ایک جن ہے جو آپ کو ساری باتیں بتاتا ہے، وہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ آپ کی فلاں چیز فلاں جگہ ہے، اور جب ضرورت ہوگی اور اسے سمجھ نہ آئی تو وہ کہے گا کہ میرے خیال میں آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ کیا ہے، تو آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ فوراً جھگڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو جن والے بابے نے بتایا کہ یہ جو تمہاری کتابیں چوری ہوئی ہیں یہ فلاں وکیل کے منشی نے چرائی ہیں۔ اس کو یقین آ گیا، وکیل صاحب نے اپنے منشی کی مار کٹائی کی، تشدد کیا، اور پھر کتابیں برآمد کر لیں، لیکن اس کتاب پر اس آدمی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک چور پکڑا گیا، اس کے پاس سے وہ کتابیں برآمد ہو گئیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ کتابیں تو پہلے برآمد ہو گئی تھیں کیونکہ جن بابا نے بتا دیا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کتاب کے فلاں صفحہ پر اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ کتاب کھول کر دیکھی تو چوری کی ہوئی کتاب صحیح کتاب نکلی، اور جن نے جس کو چور بنایا تھا وہ غلط۔ یہ تو ہے جن بابے کی بات۔ آپ کو کہے گا کہ یہ تالا لگا دو، درخت کے ساتھ دھاگا لگا دو، جب وہ دھاگا ہلے گا تو فلاں شخص فوراً واپس آ جائے گا، اور پھر آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ ان کے ہاں اختیار بھی پورا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اطلاعات بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ماننے والا اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنات کی آواز پر چلنے والا آخر کار برباد ہو جاتا ہے۔ جنات دھوکہ دے جاتے ہیں بلکہ وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی ایسا ہے جو باتیں بتا دیتا ہے، زیادہ بولنے والا، سچ تو بول جائے گا مگر اس میں سے کچھ جھوٹ بھی بول جائے گا، کیونکہ اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہر ایک کو بتاتا ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، اب اگر ایک مقام پر بلینک پوائنٹ آ گیا تو بات اس کی گرفت میں نہیں آئے گی۔ پھر جن ایک اور بات کر گیا کہ تیرے گھر میں فلاں بات ہے، اور اصل میں تو وہ ایک گپ تھی، جن سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن ضدی ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ کام نہیں آتا یا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، جبکہ انسان کو جب کسی چیز کا معلوم نہ ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس لحاظ سے انسان میں بہت بڑی عظمت ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے اور اعتراف بھی کر لیتا ہے، اور اگر غلطی کی ہے تو جرم بھی مان لیتا ہے، اور فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں جب وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں، اگر ان کو علم نہ ہو تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے سوائے آپ کے، آپ نے جتنا بھی ہمیں بتایا ہے ہم صرف وہی جانتے ہیں۔ ابلیس بھی جن تھا جو آگ سے بنا ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، یعنی میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور انسان مٹی سے۔ وہ اپنے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا رہا اور اپنی طاقت کا دعویٰ کرتا رہا، اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ جنات کو یا موکلات کو قابو کرنا ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سستی قیمت میں بیچ دینا۔ قرآن پاک کو بالکل نہ بیچو۔ قرآن پاک سے عمل نکالنا، رمل نکالنا، جن نکالنا، موکلات نکالنا، اس سے عملیات بنانا، یہ سب غلط ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت متبرک کلام ہے، بس اسے بہت محترم اور متبرک بنا کے پڑھتے جاؤ، اس میں سے ایسا کچھ نہ نکالو، عملیات کو رہنے دو۔ یہ جو چیز یعنی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ موکلات ایک طاقت ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے۔ موکلات کے اندر ایک ایسی پاور ہوتی ہے جس پر وہ مامور ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک آیت کے ڈیفنس یعنی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہوں، اور موکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ماسٹر کاپی کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی اس میں غلطی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اس کے اوپر مامور کیے گئے ہیں۔ موکلات
ملائکہ کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ڈھونڈتے ہوئے اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ یہاں بھی دیکھ لو، اور جب وہاں پر دیکھا تو وہی چیز جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہاں موجود تھی، یہ کون تھا؟ یہ موکل تھا۔ اور انسان کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک جھونکا آیا، جھٹکا لگا، میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے، جبکہ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب دیکھا تو پورے 3 بجے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تہجد کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھو۔ اس رات بڑی قبولیت کی نماز تھی، اور یہ ایک دم کیسے ہو گیا؟ یہ موکل تھا جس نے آپ کو جگایا۔ اسی طرح چیزوں کے بھی موکلات ہوتے ہیں، سورت رحمان کے اندر بھی، سورہ یاسین کے اندر بھی، بلکہ ہر چیز میں اور ہر طرح کے واقعات میں موکل ہوتے ہیں، لیکن یہ بغیر اذن کے نہیں کرنے چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ موکلات کے لیے یا موکلات کو زیر کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو برکت کے لیے پڑھو، موکلات کے لیے نہ پڑھو۔ اگر پتہ چل جائے کہ کہیں جنات ہیں تو ان سے بچو، اور ہمیشہ غیر جنس سے بچو۔ جنات اگر آپ سے مذاق بھی کریں تب بھی آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ جنات کو قابو کرنے والی بات بہت مشکل ہے۔ جنات کی جنس اور بے جنس کے ساتھ دوستی نہ کریں، کیونکہ ان کے ذریعے عرفان نہیں ہو سکتا۔ عرفان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بنایا ہے، اور معرفت الہی فرشتوں کو نہیں ہے۔ منشاء الہی کو نہیں پہچانا کہ حضرت آدم کی تخلیق کیوں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا یہ فساد کرے گا اور ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معرفت الہی ابلیس کو بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ جان سکا کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ اور اسی طرح معرفت الہی پیغمبروں میں بھی پوری نہیں ہوئی، ترتیب وار بتدریج کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گی۔ معرفت الہی مکمل طور پر صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اصل معرفت یہ ہے، اور باقی صرف دعوے چلے آ رہے ہیں۔ دعوے جو ہیں یہ معرفت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جن بھی ایک دعویٰ ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر درویشوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔